السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وظیفہ ریسرچ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی نشانی۔ اگر کسی میں ایک نشانی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دوستو آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا عورت کو گالی دینا کیسا ہے، اس کے ساتھ مار پٹائی کرنا کیسا ہے، اس سے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ نے عورت کو کیوں پیدا کیا، سب کچھ بتانے والے ہیں۔ بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، وہ کون سی نشانی ہے جسے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگا ہے؟ سب سے پہلی نشانی، اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جس کو دین سے جوڑ دیتا ہے اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے، جس طرح رزق تقسیم کرتا ہے اسی طرح اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے۔ اللہ دنیا اس کو دیتا ہے جو اللہ کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی کو پیارا بناتا ہے تو پھر اس کی تھوڑی سی آزمائش بھی کرتا ہے، یعنی دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا، اور جو اس وقت بوکھلاٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر مجھے سر درد کیوں ہو رہا ہے، بخار کیوں آ گیا ہے، میں تو دین کا کاربند ہوں، پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں، تو بس اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کی چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ بلال حبشی ہے جو آپ کے آگے چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو، کون سا کام کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال حبشی نے فرمایا کہ آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو تب 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، چلتے زمین پر ہے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے،
ایسا بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تیسری نشانی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے، جس سے مجھے اور آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے اور آپ سے راضی ہے، محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو وہ نشانی یہ ہے کہ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے، آواز دیتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو، اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، جبرائیل میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور آسمان کے تمام فرشتے، تمام نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کرے۔ ساتوں آسمان کے خربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، دنیا میں دو کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ انشاءاللہ دنیا میں بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہے تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا چہرہ ٹمٹمانا شروع ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی کہ جب اللہ اس کی نیکی کو قبول کرتا ہے تو وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر ایک وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے، لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر پر امید رہتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہے تو اس کے جسم میں عجیب سی طاقت آ جاتی ہے، یعنی اس کے جسم میں نیکی کی طاقت ہوتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ اور نمبر 5،
لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت